اسلام آباد کے ایکسپریس وے کو موٹر وے ڈکلیئر کریں گے، سروس روڈ کو بڑا بنائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ماضی میں سی ڈی اے عملہ قبضے کروانے میں ملوث رہا، پورے سروس روڈز قبضے کی زد میں ہیں۔ فیصل مسجد اور کشمیر چوک پر فلائی اوور بنے گا، ہم 2 ڈیمز منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، شاہدرہ اور 2 تارا ڈیم پر جلد کام شروع ہوگا۔ وزیر توانائی اویس لغاری سے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیر مقدم کی ملاقات، پاک ایران توانائی، تجارت اور 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ایرانی سفیر نے کہا دوسری پاک ایران ٹرانسمیشن لائن پر جلد کام شروع ہوگا، موجودہ بجلی فراہمی معاہدے میں توسیع کی تجویز زیر غور ہے۔ ایران اپنی تجارت کا بڑا حصہ پاکستانی بندرگاہوں کے ذریعے منتقلی میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا خطے میں امن اور استحکام ہی دونوں ممالک کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ جنگی حالات میں بھی ایران کی جانب سے بجلی کی مسلسل فراہمی قابل تحسین ہے۔ وفاق اور سندھ حکومت کا صدر آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد وان سے رابطہ، سندھ حکومت کی کمیٹی کل ملاقات کرے گی۔ ملک شہزاد وان کے مطابق وفاقی وزیر مواصلات سے بھی ملاقات ہوگی، آئی جی موٹر وے اور سیکرٹری مواصلات بھی موجود ہوں گے۔ امید ہے وفاقی صوبائی حکومتیں ہمارے مطالبات تسلیم کریں گی۔ اور کنڈیاروں میں قومی شاہراہ پر تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر، 3 افراد جاں بحق، موٹر سائیکل سوار چہلم کی دعا میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ پولیس نے لاشیں متعلقہ اسپتال کنڈیاروں منتقل کر دی۔ امریکہ کے پاس بڑے پیمانے پر اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخائر موجود ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اسلحہ میں کمی سے متعلق خبروں کی تردید۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ اسلحہ اور گولہ بارود کے بڑے ذخائر موجود ہیں، اسلحہ کی تیاری بھی جاری ہے، ضرورت کے مطابق اسلحہ منگوا رہے ہیں۔ دفاعی کمپنیاں ریکارڈ تعداد میں پلانٹس اور فیکٹریاں تعمیر کر رہی ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ غداری پر مبنی بیانات لیک کرنے والوں کو تلاش کر کے طویل سزائیں دیں گے۔ اس سے قبل امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ ایران جنگ کے دوران اسلحے کی قلت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ سے وضاحت طلب کی تھی۔ میڈیا نے وزیر دفاع کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے خلاف فوجی آپشنز محدود ہو گئے ہیں۔ ایرانی بہت مشکل لوگ ہیں، ایک ہلکا مذاکرات، دوسرا جنگ جاری رکھنے کا حامی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وانس کی امریکی عوام کی ناراضگی اور تنقید پر صفائیاں۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی اور محاذ آرائی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ یقین ہے آخر میں سب کچھ امریکی عوام کے حق میں ہوگا۔ ہم عسکری، معاشی اور سیاسی ہر محاذ کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایران اور عمان آبنائے ہرمز میں نیا عارضی بحری راستہ بنانے پر متفق۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ نیا راستہ زیادہ تر ایرانی سمندری حدود سے گزرے گا۔ موجودہ عارضی راستے بند ہو جائیں گے۔ بحری آمد و رفت کا نیا طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے۔ تہران نے آبنائے ہرمز کی مکمل بحالی کو امریکی وعدوں پر عمل درآمد سے مشروط کر دیا ہے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ اشارے ملے ہیں کہ امریکہ اپنے وعدوں پر پھر سے عمل کے لیے تیار ہے۔ امریکہ ایران ڈیل بھی آئندہ چند روز میں طے پا سکتی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا نئے عارضی بحری راستوں کو باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے۔ حوثی باغیوں کا خلیج عدن میں 2 سعودی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حوثی ترجمان کے مطابق سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ماہ سے لے کر اب تک مجموعی طور پر 9 سعودی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے قبل یمنی ساحل کے قریب بھارتی مال بردار جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملے کا نشانہ بننے والے جہاز ڈوب گیا۔ یمنی بحریہ اور کوسٹ گارڈ نے بروقت کارروائی کر کے جہاز کے عملے کو ریسکیو کر لیا تھا۔ یمنی حکام نے حملے کا الزام حوثیوں پر عائد کیا تھا۔
आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे महंगा कर दिया। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 383 रुपये 86 पैसे हो गई। गुज़श्ता रोज आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 3 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आई गई थी। सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे बनाने का आइन में एक तरीक़ेकार मौजूद है। सिंध असम्बली ने मुतअद्दिद बार नए सूबे बनाने की मुखालफत की है। मुबाहिसा करने में कोई कबाहत नहीं। लोगों को भरोसा है मीडिया इस मामले को टैबू न बनाए। एहतजाज का एक तरीक़ेकार होता है। इंतजामिया की इजाज़त लेकर भरपूर एहतजाज करें। मीरपुर के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें छीनी गई। आजाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार मशकूक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैय्यर बुखारी की नदीम अफजल चंद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, धांधली की बुनियाद राना सनाउल्लाह के बयान ने रखी। दूसरी वजह मरहलावार इंतखाबात थे। सवाल किया कि LA-9 में टर्नआउट 80%, कुछ पोलिंग स्टेशन पर 90% रहा। क्या ये मुमकिन है कि रियासत के कायम मकाम सदर पर हमला किया गया, जहां सदर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, आम वोटर्स को क्या तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? नैय्यर बुखारी ने कहा, हम पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी मुआहदे करके मुल्क छोड़कर जाने वालों में से नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने ड्रिंकिंग वाटर बोतल पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बहावलपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, खुशाब में आवाम से फीडबैक लेने की हिदायत। हुकाम घर घर टैंकर्स के जरिए साफ पानी की फराहमी की तजवीज़ पेश करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि दूर दराज इलाकों में पानी के लिए मुशक्क़त का वक्त खत्म। ख़वातीन और बुजुर्गों को सर पर पानी उठाते देखकर तकलीफ होती है। जहाँ साफ पानी मुयस्सर नहीं, वहाँ हर सूरत बोतल बंद पानी पहुँचाएंगे।